السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ ایک مرغا اور لومڑی کے متعلق ہے، اور ہم آپ کو جو کتاب پڑھا رہے ہیں وہ اردو زبان کی دوسری کتاب ہے، اور اس اردو زبان کی دوسری کتاب کا 8واں سبق ہے۔ تو دوستو، آپ تمام حضرات کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو، سبق شروع کرتے ہیں۔ اردو زبان کی دوسری کتاب، صفحہ نمبر 12، سبق نمبر 8، ایک مرغا اور لومڑی۔ یہ کیا ہے؟ ایک الف ہے یا ہے، الف یا زیر ای، ایک مرغا، میم رے پیش مر، مرغا اور لومڑی۔ یہ میم ڈے، ڈے یا زیر ڈی، لومڑی۔ لومڑی بڑی حیلہ باز ہوتی ہے، یہ حیلہ نہیں پڑھیں گے، حیلہ باز ہوتی ہے۔ ایک روز، روز نہیں روز، کسی غریب مرغے کو آ دبوچا، کسی غریب مرغے کو آ دبوچا، اور چاہا کہ مارنے سے پہلے جرم اس بیچارے کے ذمے لگائے، اور چاہا کہ مارنے سے پہلے جرم اس بیچارے کے ذمے لگائے۔ کہنے لگی تو بڑا ہی موذی جانور ہے۔ کیا کہا؟ تو بڑا ہی موذی جانور ہے، صبح ہونے نہیں پاتی۔ صبح اس طرح لکھا جاتا ہے، صبح ہونے نہیں پاتی کہ شور مچا دیتا ہے۔ شور، شین نو پیش شو، پیش شو، شور مچا دیتا ہے۔ ککڑوں کو، یہ ڈبل کاف ہے اور ایک ڈے ہے، ککڑوں کو سوتے لوگوں کی نیند میں خلل ڈالتا ہے۔ سوتے لوگوں کی نیند میں خلل ڈالتا ہے۔ اس قدر کان پھوڑتا ہے، پے ہے واو، پھوڑتا ہے کہ ہمسایوں کا تجھ سے ناک میں دم ہے۔ ایک ہے پھر میم پھر سین الف، ہمسایوں کا تجھ سے ناک میں دم ہے۔ بہتر ہے کہ اسی وقت تیرا قصہ پاک کروں۔ کیا؟ تیرا قصہ پاک کروں اور سب بھلے مانسوں کو تکلیف سے نجات دوں، اور سب بھلے مانسوں کو تکلیف سے نجات دوں۔ مرغ بیچارے نے جواب دیا، سنو بھی لومڑی، نہ میں کسی کو آزار پہنچاتا ہوں نہ بے فائدہ گل مچاتا ہوں۔ یہ سنو بھی پڑھا جائے، کیا پڑھا ہے؟ سنو بھی، یہ سین ہے، نون ہے، پھر واو ہے، اور بے زیر بھی، سنو بھی، سنو بھی۔ لومڑی نے، سنو بھی لومڑی، نہ میں کسی کو آزار پہنچاتا ہوں نہ بے فائدہ گل مچاتا ہوں۔ اب فائدے کس طرح لکھا جاتا؟ فے الفا، اور پھر اس طریقے سے اس کو اس طرح بنا کے اس کو اوپر ہلا دیں گے، فائدہ، فائدہ گل مچاتا ہوں۔ میری بانگ آفتاب کی آمد کا اشتہار ہے۔ یہ بانگ، پھر آفتاب، الف کے اوپر ایک مد ہے، آفتاب کی آمد کا اشتہار ہے، شین تا ہارا ہے، اشتہار ہے۔ جب نور کا تڑکا ہوتا ہے تو میں غفلت کی نیند سونے والوں کو ہوشیار کر دیتا ہوں۔ یہ جو اس طرح لکھا جاتا ہے نا، بڑا شین ہے تو ہوشیار کر دیتا ہوں، اور بڑا شین میں اس طرح لکھا جاتا ہے اور چھوٹا شین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر اس طرح نہیں لکھا تو اس میں سو آتے ہیں تین، تو ہوشیار کر دیتا ہوں کہ لوگو اٹھو، کیا پڑھ جائے گا؟ اٹھو اور اپنا اپنا کام کرو۔ خدا نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، خدا نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، اور دن کام کے لیے، دن کام کے لیے۔ اب تمہیں انصاف کرو، اب تم ہی، کیا پڑھیں گے؟ تم ہی انصاف کرو
کہ میرا گوگا مچانا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نقصان؟ دیکھو کس طرح پڑ جائے گا۔ اب تم ہی انصاف کرو کہ میرا گوگا مچانا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نقصان؟ سنگ دل لومڑی پر، یہ سنگ دل لومڑی پر اس تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا۔ سنگ سین نون قاف دال لام، سنگ دل لومڑی پر اس تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا، اور یہ کہہ کر زیادہ بحث کی فرصت نہیں۔ کیا پڑھیں؟ کاف ہاں، کہہ کر زیادہ بحث کی فرصت نہیں، میرے ناشتے کو دیر ہو ہی جاتی ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ ناشتے کو دیر نے دیر ہو ہی جاتی ہے، بیچارے مرغے کو چیر پھاڑ کر چٹ کر گئی۔ بیچارے مرغے کو چیر پھاڑ کر چٹ کر گئی۔ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل و حجت، نہیں کام آتی ہے دلیل و حجت۔ یاد کرو حجے اور معنی۔ حیلہ باز، ابھی معنی بتلا رہے ہیں ہم آپ کو، الفاظ کچھ معنی ہیں۔ حیلہ باز، مکار، فریب۔ سنگ دل، سخت دل۔ کیا معنی؟ سخت دل۔ بانگ معنی کیا ہے؟ آواز، بانگ معنی کیا ہے؟ آواز۔ موذی کیا معنی ہے؟ تکلیف دینے والا۔ کیا معنی ہے؟ تکلیف دینے والا۔ نجات، چھٹکارا، نجات، چھٹکارا۔ جرم، غلطی، قصور۔ جرم معنی کیا ہے؟ قصور، غلطی۔ تقریر، وعظ و بیان۔ گوگا، شور۔ تو دوستو اس وقت ہمارے یہاں تک ہو گیا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے اور سمجھ کر سنیں، اس میں آپ کے لیے ایک نصیحت بھی ہے، اور دوسروں تک ہماری اس ویڈیو کو پہنچائے تاکہ وہ حضرات بھی، جو ہماری بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، وہ بھی اردو سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔